إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حضرات محترم، جس طرح کی یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہلی اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف کفار کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ جن قوموں نے انبیاء کی مخالفت کی اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ اس میں اللہ رب العزت پہلے قوم نوح کا، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کی بربادی کا بتایا کہ کیوں وہ برباد ہوئے اور کتنی مدت تک نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ بالآخر انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، لیکن قوم نے ان کی حق بات کو قبول نہ کیا۔ پھر لوط علیہ السلام قوم سدوم کی طرف مبعوث ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں جب نبی بنا کے بھیجا تو قوم کے لوگوں نے اپنی بدکاری بدکرداری کو نہ چھوڑا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی مجلس میں کچھ ایسی اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یہاں مختصراً یہ بتایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قوم مدین کم تولتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، مال کے اندر ملاوٹ کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ان گناہوں کے سبب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہی کہا، اور یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ موحد ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ چوری کرتا ہے، نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ وہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ جو بندہ توحید پہ قائم نہیں ہوتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، مختلف سہاروں کے اوپر زندگی جیتا ہے، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو قوم شعیب کو شعیب علیہ السلام نے یہی سمجھایا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو صرف،
ورج الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کو ملنے کی امید رکھو۔ انسان جب آخرت کو بھلا دیتا ہے پھر ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ جس بندے کے مد نظر آخرت ہو کہ ایک دن یوم حساب ہے، مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے، تو اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جس کو آخرت کی توقع ہی نہ ہو، وہ آخرت کے متعلق یقین ہی نہیں رکھتا، یا وہ بے پرواہ ہو گیا ہے، پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اور پہلے نبیوں میں ایک بات مشترک ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کو حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، پھر اسے کیا کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو صرف ایک حیا، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، قیامت کے فیصلے کی بات، یہی انسان کو سیدھی راہ پہ رکھتی ہے۔ اس لیے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی امید رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والوں میں تم نہ ہو۔ فکذبوہ، ان بد نصیبوں نے انہیں جھٹلا دیا، نہ اللہ کی عبادت کی، نہ فساد چھوڑا، نہ کم تولنا منع کیا، نہ دھوکہ دہی سے باز آئے، اور نہ ملاوٹ کرنے سے باز آئے، یہ کام کرتے رہے۔ فکذبوا، سیدنا شعیب علیہ السلام کی معقول اور خوبصورت باتوں کو جھٹلا دیا۔ جب ایسا ہوا تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اے مالک الملک، ہمیں بھی اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھنا۔ جب اللہ ناراض ہوا تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، اتنا زلزلہ آیا، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، سب فسادی جو ہے، اللہ اکبر، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، سب مر گئے، کوئی بندہ نہیں بچا تھا۔ زلزلے نے اتنا مارا۔ میرے بھائیوں، اس کا تصور کرنا ہے تو 2008 میں جو ہمارے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، آیا تو یہاں بھی، لیکن اس کی تباہی جو ہے زیادہ کشمیر کے اندر ہوئی۔ العیاذ باللہ، لوگوں کے کندھے چھل گئے تھے اپنی لاشوں کو دفناتے دفناتے، تھک گئے تھے، اب کہاں دفنائیں، کس کو دفنائیں، کس طرح اٹھائیں میتوں کو، اسی طرح دبا رہنے دو۔ کپڑے ختم ہو گئے تھے کفن پہنانے کے لیے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا خطہ تھا ایک، اے رب رحم فرمانا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ پھر فرمایا وَعَادٍ وَثَمُودَ، قوم عاد کو بھی دیکھ لو، قوم سمود کو بھی دیکھ لو۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، جب تم اپنے سفروں میں نکلتے ہو تو ان کے مسکن، ان کے رہنے کی جگہ کو دیکھتے ہو۔ وہ تو ہلاک ہو گئے لیکن ان کے رہنے کے کھنڈرات تو باقی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا تھا، برائیوں کو مزین کر دیا تھا کہ برائی بڑی اچھی لگتی تھی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں صحیح رستے سے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، اور اتنے زبردست، اتنے عقل مند تھے کہ جو بندہ جو کام کرتا اس میں انتہا تک پہنچتا، لیکن اللہ کو پہچاننے، انبیاء کو پہچاننے میں یہ ناکام رہے۔
ان کی ساری عقل مندی، ساری دنائی، ٹیکنالوجی، مال و دولت، عزت و شرف، سب کچھ اللہ نے برباد کر دیا۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون یہ ایک مالدار تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، یہ تینوں بڑے ہی ظالم تھے۔ جبکہ یہ قارون قوم موسیٰ سے تعلق رکھتا تھا، یہ فرعون کی قوم سے نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہ اکیلے کی بات اس لیے کر رہے ہیں۔ ابو جہل، ابی بن خلف اور اس طرح کے بڑے بڑے بدماش جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے، انہیں بتایا کہ یہ لوگ بھی بڑے اپنے زمانے میں طاقتور تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بہت سی نشانیاں لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین کے اوپر تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ کوئی آگے بڑھنے والے نہیں تھے کہ وہ اللہ سے بادو ہو جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پہ ہم نے آندھی بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے چیخ بھیجی، اتنی شدید چیخ تھی کہ سینے پھٹ گئے، دل اچھل کے باہر آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا، جس طرح قارون کا معاملہ ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، جس طرح فرعون اور حامان۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، حقیقتاً وہ اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے تھے۔ انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ میں کسی کا دھوکہ دے کے مال ہڑپ کر لیا تو میں نے بڑا کما لیا، حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو ملاوٹ کر کے لوگوں کو زہر دے رہا ہے وہ حقیقتاً انہیں نہیں، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ جو کسی کی چوری کرتا ہے حقیقتاً اس کا نہیں، اس نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا، اسے یہ سب کچھ اپنے جسم پہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھ لیں اللہ نے کتنی واضح طور پہ یہ بات بتائی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کس پہ آندھی بھیجی اور اس آندھی کے اندر پتھر تھے۔ یہ بھی کچھ دن پہلے ہی انڈیا کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ وہاں ایک انہوں نے بہت بڑے جو ہے جس طرح ہمارا مری کا ہے سیر کا پوائنٹ بنایا ہے، اس میں ہوٹل تھے، بدماشی عیاشی ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پہاڑ کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر بڑی تیزی سے نیچے آنے لگے، پل ٹوٹ گئے، گاڑیاں پھس گئیں، ہوٹل اڑ گیا، لوگ مر گئے۔ یہ سارا کچھ اللہ بار بار مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں ان باتوں سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ نے کسی پر آندھی اور اس میں جو ہے پتھر پھینکے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ذات پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اس ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ اپنی اور اپنے نبی کی ہمیشہ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مخالفت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ